اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، سننے والی انسانوں کے اندر، ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے بارے میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، معاشرتی سطح کے اوپر جو ہمارے اندر بیماریاں پائی جاتی ہیں نا، ان کو بڑی تفصیل سے آمنہ کے لال نے بیان کیا ہے۔ میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا، بدگمانی سے بچنا، کیونکہ بدگمانی اکثر جھوٹ ہوا کرتی ہے۔ انسان کسی دوسرے کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے، ایک سوچ، ایک فکر کو ڈیولپ کرتا ہے، پرسیپشن کو کریٹ کرتا ہے، اور حالانکہ وہ حقیقت حال تک نہیں پہنچتا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میں جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے، بس دور سے دیکھا اور اپنے ذہن کے مطابق ایک تصویر بنا لی، اپنی طرف سے گمان بنایا، اور پھر کیا ہوا، نیگیٹیوٹی اس کے دماغ کے اندر بلٹ ہوتی ہے، غلط چیز اس کے دماغ کے اندر اگلے کے بارے میں کریٹ ہو جاتی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، آگے جا کر وہ حقیقت حال سے واقف کار نہیں بنتا، دور بیٹھ کے بس اپنی سوچ کے مطابق اس کے خلاف چلتا ہے۔ ایاکم والظن، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گمان سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ جائیے اس سے پوچھ لیجئے، اس سے خود جا کے حقیقت حال کو معلوم کیجئے، بتائیے یہ معاملہ کیسا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا، آپ کی الجھن ختم ہو جائے گی، آپ کی وہ غلط سوچ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ہم دیکھ دکھا کے یا سن سنا کے ہم کیا کرتے ہیں، ایک مینٹیلٹی کو بلڈ کر لیتے ہیں، ایک ذہن بنا لیتے ہیں، ہم اپنی ایک فکر و سوچ بنا لیتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسی سوچ سے تمہیں بچنا ہے جس کے اندر سچ نہ ہو، سچائی نہ ہو، حقیقت نہ ہو، ایسی سوچ سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنی فیملی کے اندر بھی، اپنے محلے، اپنی برادری کے اندر بھی اگر ہم گمان سے بچ جائیں تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے، سنی سنائی بات پہ یقین کر لے، بس کسی نے بتایا اور اس پہ یقین کیا اور اپنے دل و دماغ کے اندر اسے جگہ دے دی۔ فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں تمہیں گمان سے بچنا چاہیے۔